بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر کے میرے نوجوان ساتھیوں اور اس بامقصد پروگرام کے تمام ہی برادران اسلام اور خواتین اسلام، مجھے آج کی گفتگو میں، آج کی ملاقات میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ہمارے ان ذمہ دار نوجوان ساتھیوں نے دیا ہے وہ تعلق باللہ ہے. میں نے اپنے گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. مجھے اپنے اس خطاب میں یہ بتانا ہے کہ ایک مومن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے اور تعلق باللہ کے ذرائع کیا ہیں، وہ عبادتیں کیا ہیں کہ جن کا خصوصی اہتمام ایک مومن کو تعلق باللہ کے لیے کرنا چاہیے. اپنے موضوع میں داخل ہونے کے لیے میں نے سورہ مزمل تلاوت کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو بالکل آغاز عہد نبوت میں نازل ہوئیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آئی، اس وحی کے بعد جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئیں ان میں سورہ مدثر اور سورہ مزمل کا شمار ہوتا ہے. سورہ مدثر
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتائی گئی اور آپ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ قم یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. آپ کی ذمہ داری انذار ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے. اور سورہ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمات دی گئیں جن کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے لیے تیار کرنا تھا. دوسرے الفاظ میں وہ باتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت مقصود تھی. دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب قدم رکھتے ہیں مختلف چیلنجز آئیں گے، بڑی دشواریاں آئیں گی، بڑی مشکلات آئیں گی. ایسے میں وہی شخص دعوت و تبلیغ کے میدان میں ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہو. اس لیے سورہ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی کہ جن کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر کرنا ہے. اور بنیادی طور پر اگر آپ سورہ مزمل کی ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نبی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے سورہ مزمل میں. اور یہ 3 باتیں کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی عبادتیں ہیں. سب سے پہلی عبادت جس کا حکم سورہ مزمل میں اللہ کے نبی کو دیا گیا اور جو تعلق باللہ کا سب سے عظیم ذریعہ وہ ہے قیام اللیل اور تہجد. قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. کہا گیا کہ اے پیغمبر، اے چادر لپیٹنے والے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، آپ کو رات کا اکثر حصہ تہجد پڑھنا چاہیے. نصفہ یا آدھی رات تو تہجد پڑھنا چاہیے. او انقص منہ قلیلا یا آدھی رات سے کچھ کم پڑھیں کوئی بات نہیں. او زد علی یا آدھی رات سے زائد پڑھیں کوئی بات نہیں. بہرحال جتنا بھی پڑھیں آپ کو تہجد کا اہتمام ضرور کرنا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ 5 وقت کی نمازیں کب فرض ہوئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد فرض ہوئیں. نبوت ملنے کے 10 سال بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، لیکن تہجد کا حکم بالکل آغاز عہد نبوت میں دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اور مفسرین کے قول کے مطابق، مفسرین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق یہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھی، فرض تھی. جب 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئیں تو اس وقت تہجد کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا، مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے. تو تعلق باللہ کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تہجد کا اہتمام ہو زندگی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام اس قدر کرتے تھے کہ سفر میں جہاں فرض نمازیں جو ہے قصر کر دی جاتی تھی، جہاں فجر اور وتر کے علاوہ اور سنتیں معاف ہو جاتی تھیں، سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے. سفر میں بھی آپ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، بڑا لمبا قیام کرتے تھے. آپ کیسی ہوتی تھی آپ کی تہجد کی نماز؟ جیسے ابھی آپ نے سنا، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کا پاؤں پھول جایا کرتا تھا. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع اور اتنی لمبی نماز آپ کی ہوتی تھی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے اور جاگے کھڑے ہو گئے، جماعت ہو گئی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور پڑھتے گئے 100 آیتیں ہو گئیں. میں سمجھا کہ شاید آپ رکوع کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ پوری سورہ بقرہ ختم کر دی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید اب تو رکوع کریں. سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. پڑھتے گئے، فرماتے ہیں سورہ نساء ختم کر دی. میں سمجھا کہ شاید اب تو رکوع کریں، اور سورہ نساء کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. حدیث میں یہی ترتیب ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء، اس کے بعد آل عمران.
کہا کہ پوری 3 سورتیں مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت جو اس رات پہلی رکعت آپ نے پڑھی تھی، آپ کی قرات کی مقدار یہ تھی کہ 3 سورتیں، اور آج اجزاء کی ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں پاروں کے اعتبار سے تو تقریباً 5.25 پارے. آپ کی پہلی رکعت تہجد کی پہلی رکعت میں جو تلاوت ہوئی 5.25 پاروں کی مقدار میں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر رکعت میں اتنا ہی پڑھے ہوں گے، ہر رکعت میں اتنا پڑھے ہوں گے. کیوں؟ اس حدیث کو لے کے منکرین حدیث بولتے کیا کہتے ہیں، اگر ایک رکعت میں 5.25 پارے تو 8 رکعت میں کتنے پارے ممکن ہے کہ ایک رات میں پڑھنا ہے سب، ایسا بولتے ہیں منکرین حدیث. حدیث میں صرف پہلی رکعت کا ذکر ہے، پہلی رکعت میں اتنی آپ کی قرات کی مقدار تھی صلوات اللہ وسلام علیہ، بعد میں مختصر ہوئی ہوگی قرات. اچھا 5.25 پارے کی قرات کیسی؟ ہم ماشاءاللہ رمضان چل رہا ہے، رمضان بنگلور کی مساجد میں دیکھو قرآن کی جو بے حرمتی ان مسجدوں میں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں، حفاظ کو اللہ رحم کرے، اس قدر رفتار سے اور اس قدر روانی سے، اس قدر تیزی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ کھا جاتے ہیں، حروف کھا جاتے ہیں، اور پیچھے جو مصلی ہے مقتدی ہے انہیں سمجھ میں نہ آئے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. یعلمون تعلمون کے جو اوقاف ہیں ان کے سوا کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے. قرآن کی اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5.25 پاروں کی تلاوت کیسے بھی تھی جانتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران تلاوت کے دوران جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عذاب کی آیتوں سے ہوا، وہاں آپ نے رک کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی، اور جنت اور اللہ کی رحمت والی آیتوں سے گزر ہوا، وہاں رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جنت مانگی اور رحمت مانگی. مسئلہ یہ ہے کہ سنت ہو اور نفل ہو تو اس میں آپ قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہو تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر جنت والی آیتوں سے گزر ہو رہا ہے، آپ اپنی تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے رکا کر نماز کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنہ کہہ سکتے ہیں آپ، اللہم انی اسألک الفردوس کہہ سکتے ہیں آپ سنت اور نفل میں. جہنم والی آیتوں سے گزر ہو رہا ہے، آپ کو اجازت ہے سنت اور نفل میں نماز کی حالت میں اپنی قرات کو رکا کر آپ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک. کی جو مقدار تھی تقریباً رکوع کی بھی وہی مقدار تھی. ذرا سوچو کتنے مرتبے اللہ کے نبی نے اللہ کی تسبیح نہیں پڑھی ہوگی، کتنے مرتبے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا ہوگا. جب آپ کے رکوع کی مقدار آپ کے قیام کے برابر ہوئی اگر تو سوچو کہ کتنے مرتبے اللہ ہو. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اذکار پڑھتے تھے. سبحان رب، ہمیں کیا ہے، ہمیں اور آپ کو والدین نے، ماں باپ نے بچپن میں ایک دعا سکھا دی رکوع میں سبحان ربی العظیم، بچپن میں سبحان ربی الاعلیٰ. اب مرتے دم تک وہی ایک دعا ہمیں یاد ہے، کوئی دوسری دعا یاد کرنے کی زحمت کبھی ہم نہیں کرتے. اللہ کے نبی کتنی دعائیں پڑھتے تھے رکوع اور سجود میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ان جیسی کتنی دعائیں پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو ذرا سوچو کہ اگر آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا تو آپ نے کتنے اذکار نہیں پڑھے ہوں گے اور کتنے مرتبے نہیں پڑھے ہوں گے. سینکڑوں مرتبے نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں شاید ہزاروں مرتبے پڑھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے میرے بھائی؟ فرماتے ہیں پھر رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، بہت دیر تک کھڑے رہے، بہت دیر تک کھڑے رہے. ہم صرف پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا ہی پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں یاد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ ربنا لک الحمد بھی پڑھتے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ بھی پڑھتے تھے. اور ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ان جیسے طویل اذکار بھی رکوع کے بعد آپ سے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تبھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ عام فرض نمازوں میں بھی رکوع کے بعد اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ہم سمجھتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے. جی ہاں. پھر فرماتے آپ نے سجدہ کیا،
آپ نے سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ تقریباً آپ کے رکوع کے برابر. دیکھو سوچو غور کرو نماز کیسی ہوتی ہے, اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے. آج جیسے مولانا نے کہا ہماری عبادتیں عادتیں ہو گئی ہے, عبادت نہیں رہی عادت ہو گئی. یہ ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ اور آپ کی عبادت کی یہ صفت ہے. آج ہمارے رکوع کی اور ہمارے سجدے کا ایک وقت ہے, ایک لمیٹیشن ہے. جیسے ہی وہ وقت ہو جاتا ہے 7 تسبیح کا ہو 10 تسبیح کا ہو, آٹومیٹک ہمارا سر سجدے سے اٹھ جاتا ہے. ہم اٹھے نہ اٹھے سجدے سے آٹومیٹک ہمارا سر اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ ہماری عبادتیں عادتیں بن گئی. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اس لیے محترم بھائیوں, اللہ کے بندو, جب تنہائی میں ہم نماز پڑھتے ہیں, سنت ہو یا رات کی نماز ہو, لمبا رکوع کرو, لمبا قیام کرو, لمبے سجدے کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایسی نماز پڑھتے اور ایسا رکوع کرتے کہ دیکھنے والوں کو ان کی حالت پہ ترس آ جاتا تھا. علامہ ابن قیم اور دیکھنے والے علامہ ابن قیم سے کہتے ذرا اپنی حالت پہ رحم کھاؤ, اتنا لمبا رکوع. تو علامہ ابن قیم کہتے لوگوں تم کو کیا معلوم, اس طویل رکوع اور اس طویل نماز میں عبادت کی جو لذت مجھے مل رہی ہے اس کا تمہیں کیا احساس. اسے یہ تو پہلی چیز ہے محترم بھائیوں, تہجد کی نماز تعلق باللہ کا سب سے عظیم ذریعہ اور اولین ذریعہ. دوسرا حکم جو سورہ مزمل میں تعلق باللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اے نبی قرآن مجید ٹہر ٹہر کر پڑھا کریں. تعلق باللہ کا دوسرا عظیم ترین ذریعہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق. افسوس ہے قرآن سے آج ہم کوسوں دور ہیں. آج ہم میں بڑی تعداد, تھوڑی چھوٹی موٹی نہیں, بڑی تعداد ایسوں کی ہے کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا. قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اے پیغمبر قرآن مجید ٹہر ٹہر کر پڑھا کریں. قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے کی سننا سلف میں سے کسی کا قول ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سننے کو دل کرتا ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں, اور جب کبھی اپنی بات اللہ کو سنانے کی دل کرتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں. قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی سنتے ہیں, نماز آپ پڑھتے ہیں تو اپنی بات اللہ کو سناتے ہیں. یہ دیکھو کتنا گہرا تعلق. قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے اللہ کے بندوں. مکی زندگی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی جانب سے ہر آئے دن نئی نئی آزمائشیں آتی تھی, کئی ٹینشن ملتے تھے, طرح طرح سے پریشان کیا جاتا تھا. مشرکین کی تمام تر سازشوں, مشرکین کی جانب سے ملنے والی تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار ہمارے نبی کو دیا گیا وہ ہتھیار کیا؟ قرآن مجید. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے پیغمبر کافروں کی اطاعت نہ کیجئے, کافروں کی بات نہ سنیے, اور اس قرآن کو لے کر کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا تعلق قرآن مجید سے گہرا ہوگا, قرآن مجید اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات اور تمام تر اس کے مسائل کا حل پیش کرے گا. قرآن سے جڑ کر دیکھو اللہ کے بندو, قرآن سے جڑ کر دیکھو, حیرت انگیز کتاب ہے, حیرت انگیز کتاب ہے. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے تعلق انسانی درد, انسان کے دل سے رنج و غم کو اور انسان کے ٹینشنوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے کہ اس کا تجربہ وہی کر سکتا ہے, اس کا احساس اور اس کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے کہ یہ تجربہ کیا ہو. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید ذرا سمجھ کر پڑھیں. آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا دنیا میں اس کو اتنی عظیم نعمت ملی ہے کہ جس پر جتنا بھی رش کیا جائے کم ہے. قرآن مجید جو سمجھ کر پڑھتا ہو, عجیب کتاب ہے محترم بھائیوں. آپ اگر قرآن مجید سے جڑ جائیں گے, اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے, قدم قدم پر آپ یوں محسوس کریں گے کہ زندگی میں جن مسائل سے آپ گزر رہے ہیں قرآن مجید ان مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. احنف بن قیس ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں. احنف بن قیس, ان کے سلسلے میں امام مروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل میں ایک بات ذکر کی ہے. قرآن کو کس انداز سے پڑھنا دیکھو. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. لوگوں ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے, تمہاری نصیحت ہے اس کتاب کے اندر. لیکن احنف بن قیس جو کہ مشہور تابعی تھے,
انہوں نے اس آیت کو دوسرے انداز میں سمجھا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ ہر پڑھنے والے کو اسے قرآن کہہ رہا ہے اے مجھے پڑھنے والے، اس کتاب کے اندر تو بھی موجود ہے، اپنے آپ کو تلاش کر، اپنے آپ کو ڈھونڈ، تو اس کتاب میں اپنے آپ کو پائے گا. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی قرآن مجید میں خود کو ڈھونڈنے لگا کہ میں کہاں ہوں قرآن میں، میرا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں. کہتے ہیں قرآن پڑھتا گیا تو مجھے 11ویں پارے اور سورہ توبہ میں کی ایک آیت پہ لگا کہ یہ میرا تذکرہ ہے، یہ میرا تذکرہ ہے. کون سی آیت؟ کہا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، جنہیں اپنے خطا کار ہونے کا اعتراف ہے، انہوں نے کچھ اچھائیاں اور نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ برائیاں بھی کی ہیں، اور چونکہ انہیں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے اس لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور درگزر کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. احنف بن قیس کہتے ہیں اس آیت کو میں پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت میرے تعلق سے بحث کر رہی. دیکھو قرآن مجید انسانی کردار، اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کردار، اس کے نمونے بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، اور انسانوں کا جو برے سے برا کردار ہوتا ہے اس کے نمونے بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے تعلق باللہ کا دوسرا عظیم ذریعہ قرآن مجید ہے. قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. اور تعلق باللہ کا تیسرا ذریعہ ہے ذکر الہی. سورہ مزمل میں تیسری تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے پیغمبر آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور دنیا سے کٹ کر پوری طرح سے اللہ کے ہو جائیے. ذکر الہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسے ام المومنین نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی کسی وقت کی قید نہیں، کسی حالت کی قید نہیں. آپ دن اور رات کی کسی بھی گھڑی اور کسی بھی ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تعلق باللہ کا سب سے ایک عظیم ذریعہ ذکر الہی ہے کہ ہماری زبانیں ذکر الہی سے تر رہیں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، سینکڑوں بار پڑھتے جاؤ کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا الہ الا اللہ ہے، ہزاروں بار پڑھتے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبل لا الہ الا اللہ. میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے افضل سے افضل ترین ذکر اگر کوئی کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ توحید کا ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سینکڑوں بار پڑھتے جائیے کہ فرمایا گیا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہر بار جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے اتنا اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت بھر جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد اپنی زبان پہ ہمیشہ جاری رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ دو کلمات ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان سے ان کی ادائیگی بہت آسان بھی ہے، اور کل جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وزن اعمال والے ترازو میں جو ہے بہت زیادہ ہوگا. اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ کا ذکر کیجئے کہ معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سبحان اللہ اس قدر وسیع مفہوم یہ ذکر اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کا تصور ناممکن ہے. کہنا یہ ہے محترم بھائیوں یہ سورہ مزمل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق باللہ کے لیے جو ہدایات دی گئیں اس میں یہ تین عظیم ذرائع بتائے گئے: تہجد کا اہتمام، قرآن مجید سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر. جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، جب آپ اللہ سے ہو جائیں گے،
آپ دیکھیں گے تعلق باللہ کی عجیب لذت ہوتی ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں, تعلق باللہ کی عجیب لذت ہوتی ہے. جو لذت وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے کہ یہ لذت چکھی ہو. تعلق باللہ کی لذت ایسے اسلاف کہا کرتے تھے. امام ذہبی وغیرہ نے اسلاف میں سے کئی ایک کے حوالے سے بات ذکر کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے, کم من الناس خرجوا من الدنیا وما ذاقوا ولذ ما فيها. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے دنیا کی لذیذ ترین چیز کا مزہ بھی نہیں چکھا. دیکھو ہمیں معلوم ہے, ہمیں بہت ساری لذتیں معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ زبان کی لذت معلوم ہے, اچھا کھانا چاہتے ہیں, اچھا پینا چاہتے ہیں. کانوں کی لذت معلوم ہے, اچھی آوازیں سننا چاہتے ہیں. ناک کی لذت معلوم ہے کہ خوشبو سننا چاہتے ہیں. آنکھ کی لذت معلوم ہے کہ اچھے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سب لذتیں, یہ سب مزے ہمیں یاد ہیں. اور دنیا کی سب سے عظیم لذت, دنیا کا سب سے عظیم مزہ جو تعلق باللہ کا مزہ ہے, تعلق باللہ کی لذت ہے, ہم یقیناً اس سے کوسوں دور ہیں. اللہ کی قسم, جو شخص تعلق باللہ کی لذت کو محسوس کر لے, دنیا کی ہر قسم کی لذت اس کے سامنے ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ. آج ہماری دینداری معاف کرنا ظاہری رسم و روایات کی حد تک ہے. دل میں ایمان کی جو حلاوت اور چاشنی ہونی چاہیے, ہمارے دل اس سے خالی ہے. ذرا اسلاف کو پڑھو, ہم کہاں ہیں, ہمارے اسلاف کہاں ہیں اللہ کے بندو. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث, اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے ہم اثر محدث. دونوں اپنی جگہ عظیم محدث بھی اور اپنی جگہ بہت بڑے زاہد اور امام بھی. یہ دونوں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ حرم شریف مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مکے میں بیٹھ کر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, روٹی جو کئی دن کی سوکھی روٹی ہے اس کو کھا رہے ہیں. اور اس روٹی کو بھگونے کے لیے سالن بھی میسر نہیں, زمزم کے پانی میں بھگو رہے ہیں, نرم کر کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوکھی روکھی روٹی کھا رہے ہیں, زمزم کے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. اور سامنے ہی حرم شریف کے سامنے مکے کا جو گورنر تھا اس کا محل ہے, مکے کے گورنر کا محل ہے. یہ دونوں روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہوئے عبادت اور بندگی کی جو لذت انہیں مل رہی ہے اس کا احساس ان الفاظ میں اس کا اظہار کرتے کہتے ہیں, واللہ لو یعلم الملوک واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فیہ لجادلون علی ذلک بالسیوف. دونوں روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ان گورنروں کو, ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہوئے سکون و اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں, ہمیں زندگی میں چین سکون کی جو دولت میسر ہے اس کا اندازہ اگر ان کو ہو جائے, ان گورنروں اور بادشاہوں کو, تو وہ اپنے تخت و تاج اور اپنی کرسی کو چھوڑ کر اس نعمت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواروں سے لڑنے لگیں گے. اللہ اکبر. یہ تعلق اللہ کی لذت ہوتی ہے. اللہ کی قسم, اللہ سے مانگنے کی ایک لذت ہے. اپنی دعاؤں میں اس لذت کو تلاش کرو. اللہ کے آگے سر جھکانے کی ایک لذت ہے. اپنے سجدوں میں, اپنے رکوع اور اپنے قیام میں اس لذت کو تلاش کرو. اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کی ایک لذت ہے. اس لذت کو تلاش کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ہر قسم میں لذت ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ہر قسم میں لذت ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھو طور پہ گئے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں, تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. سوال کیا تھا؟ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, هي عصاي, پروردگارا یہ میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی, عصا رہتا تھا. اتوکل علیہا, وقت ضرورت اس پر میں ٹیک لگایا کرتا ہوں. واحش بها علی غنمی, اپنی بکریوں کے لیے اس کے ذریعے پتے جھڑایا کرتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری, اور پروردگارا میری اور بہت ساری ضرورتیں اور حاجتیں ہیں جو اس عصا اور اس لکڑی سے وابستہ ہیں. مفسرین کہتے ہیں
اللہ کی جانب سے سوال یہ تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام صرف اگر اتنا کہتے ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، تو جواب مکمل تھا. لیکن کیا بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف ہی عصایا کہنے کے بجائے اتنا لمبا جواب دیا، اتوکل علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. بھائیو، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جو لذت مل رہی تھی، جو مزہ مل رہا تھا، اس لذت کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہو، طویل سے طویل تر ہو. اس لیے جان بوجھ کر عمدن اپنا جواب لمبا کیا موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. جب نماز کو کہا گیا کہ نماز کیا ہے، نماز کے بارے میں کہا گیا نماز مناجات ہے نا. ہاں، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ ہر نمازی گویا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ لذت کیا ہم اپنی نمازوں میں محسوس کرتے ہیں؟ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں. ہاں، ہم نماز میں رہتے ہیں اور ہمارا دماغ گردش کر رہا ہوتا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، بزنس میں، گھر میں، بیوی بچوں میں. سب ایسی نمازیں کہاں سے رک جائیں گی؟ ایسی نماز جس نماز میں دل شامل نہ ہو اور جس نماز میں روح شامل نہ ہو، ایسی نمازیں کہاں سے رک جائیں گی؟ اللہ کی قسم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی ان نمازیوں کے لیے جن کی نمازوں میں خشوع خضوع کی دولت ہوتی ہو، خشوع خضوع کی روح ہوتی ہو. خشوع خضوع نماز کی روح ہے محترم بھائیو. تعلق باللہ اس کو کہتے ہیں. اور جیسے ہمارے بھائی مولانا عبدالوکیل صاحب نے کہا، ہمارے اسلاف جنہوں نے تعلق باللہ کی لذت کو محسوس کیا، آج ہم ان کے واقعات کو سنتے ہیں تو ہمارا، ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا مشہور تابعی عطا بن ابی رباح کا ایک واقعہ سنا. ممکن ہے آپ میں سے بہت سو کا ذہن کا کیا یہ سچا واقعہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہمارے اسلاف کے واقعات ایسے تھے، ان کی دینداری کا معیار اور عبادت کی لذت اور حلاوت میں وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے. آج ہم یقین نہیں کر سکتے ان کے واقعات، کیونکہ ہم اس لذت سے ناشنا بہت دور ہے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. جی ہاں، سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں. رات بھر چلتے رہے اور رات کے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے. سوئے آپ، صحابہ بھی سو گئے. اور آپ کا معمول تھا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں پڑاؤ کرتے، سوتے، کسی کو ذمہ داری دیتے فجر کو جگانے کے لیے. تو آج کی رات کی ذمہ داری دی تھی عباد ابن بشر ان کے ایک ساتھی کو کہ جاگتے رہنا اور فجر کے لیے ہمیں جگانا. سو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سو گئے، سارے صحابہ سو گئے. عباد ابن بشر ان کے ساتھی جو تھے دونوں سوچے دونوں کیوں جاگے، باری باری جاگتے ہیں. عباد ابن بشر نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے تم سو جاؤ، میں جاگتا ہوں تھوڑی دیر، پھر میں تمہیں جگاتا ہوں، اس کے بعد تم جاگو، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں. اب باری باری چل رہی تھی. عباد ابن بشر کی باری شروع ہوئی جاگنے کی، ان کے ساتھی سو گئے. عباد ابن بشر سوچے کہ ایسے کیوں جاگیں، تہجد پڑھتے ہوئے جاگیں گے. تہجد پڑھنے لگے. دشمن گھات میں لگا ہوا تھا اور دور سے دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور ایک شخص صرف جاگ رہا ہے، وہ بھی نماز میں مصروف ہے. قریب آیا دشمن اور آ کر اس نے تیر چلایا. اس نے تیر سے، بخاری شریف کی روایت ہے، فضائل اعمال کا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، سمجھ رہے محترم بھائیوں. دشمن نے تیر چلایا، تیر آگے پیر میں لگ گیا، پیوست ہو گیا، خون بہ رہا ہے، اپنی نماز جاری ہے. دشمن نے دوسرا تیر چلایا، وہ بھی آگے پیر میں پیوست ہو گیا، خون جاری ہے اور نماز بھی جاری ہے. دشمن نے تیسرا تیر چلایا، تیسرا تیر آگے پیر میں لگا اور خون سے پوری زمین جو ہے لہو لہان ہو گئی. اپنی نماز مکمل کر کے فوراً اپنے ساتھی کو جگایا. ساتھی نے دیکھا تین تیر پیر میں لگے ہوئے ہیں اور خوب لہو، سارا بدن لہو لہان ہے.
زمین لہو سے تر بچر ہو گئی ہے۔ ساتھی نے کہا اللہ کے بندے جب پہلا تیر لگا اسی وقت کیوں نہیں جگائے؟ تین تیر لگنے کے بعد جگا رہے ہو۔ عباد ابن بشر نے کہا کہ میرے بھائی نماز میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور اس میں مجھے اتنی لذت مل رہی تھی، اتنا مزہ مل رہا تھا، اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اپنی نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں آج کہاں ہے اللہ کے ایسے بندے جن کا عبادتوں سے اتنا گہرا تعلق ہو؟ آج میری اور آپ کی عبادت، اللہ رحم کرے ہم پر، آج میری اور آپ کی صورتحال یہ ہے نماز میں کوئی مچھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، مچھر کی کاٹ بھی ناقابل برداشت، جب تک مار نہیں دیتے تب تک ہمیں چین نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے واقعتاً تعلق باللہ کی حلاوت اور تعلق باللہ کی لذت اور اس کا مزہ انہیں جو چکا تھا اور اس کا اظہار ان شکلوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ خبیب بن عدی ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی مشرکین مکہ نے گرفتار کیا، سزا دینے والے ہیں، پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ خبیب بن عدی سے پوچھا جاتا ہے آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ پڑھو، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سارے ایسے قیدی جنہیں سزائے موت دی جانے والی ہوتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو کیا کہتے ہو؟ کوئی کہتا ہے بیوی بچوں سے ملنا میری آخری خواہش، کوئی کہتا ہے فلاں پکوان کھانا میری آخری خواہش۔ تاریخ ایسے بہت سارے واقعات بتاتے۔ خبیب بن عدی نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ جب ان سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا؟ خبیب بن عدی نے کہا رضی اللہ عنہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ گئے نماز پڑھی اور مختصر نماز پڑھی اور آئے اور آ کر مشرکین سے کہنے لگے اے مشرکو یقین جانو دل تو کر رہا تھا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس لیے نماز طویل سے طویل تر ہوتی، یہ سجدے طویل سے طویل تر ہوتے، لیکن آئے اللہ کے دشمنوں کہیں تم یہ نہ، میں نے اس ڈر سے نماز مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی۔ ہاں اللہ اکبر۔ یہ کون سی لذت ہے محترم بھائیو؟ یہ کون سی لذت ہے کہ موت کے وقت بھی اور ان کی زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ یہ دیکھو تعلق باللہ اس کو کہتے ہیں، تعلق باللہ کی لذت اس کو کہتے ہیں۔ تعلق باللہ کی اس لذت کو تلاش کرو۔ رمضان کا یہ مہینہ اسی کا پیغام دیتا ہے، اللہ سے جوڑنے والا مہینہ ہے، اللہ سے قریب کرنے والا مہینہ ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کی عبادتوں میں تعلق باللہ کی اس لذت کو تلاش کرو، اپنی تراویح میں تلاش کرو، اپنے روزے میں تعلق باللہ کی اس لذت کو تلاش کرو، اپنی دعاؤں میں تلاش کرو اور اپنے توبہ و استغفار میں تلاش کرو، اپنے صدقہ و خیرات میں تلاش کرو۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے بندو، اللہ کے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری غلام ہے اگر اللہ کے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو ساری کائنات کے غلام آپ ہو جائیں گے، ساری کائنات کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اللہ کی غلامی وہ غلامی ہے جو انسان کو دنیا کی ہر غلامی سے نجات دیتی ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قدرت آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتی، آپ کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتی، بس اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کے بندو دوڑو اللہ کی جانب۔ قرآن دعوت دے رہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی جانب، چلے آؤ اللہ کی جانب۔ رحمت الہی آواز دے رہی ہے، رحمت الہی کہتی ہے جو بندہ میری جانب چل کے آتا ہے میں اس کی جانب دوڑ کے آتا ہوں، جو میری جانب ایک بالش آئے میں اس کی جانب ایک ہاتھ جاتی ہوں، جو بندہ میری جانب ایک ہاتھ آگے بڑھتا میں اس کی جانب 2 ہاتھ آگے بڑھتی ہوں۔ ہمارا رب اس قدر قدردان ہے ہماری عبادتوں اور ریاضتوں اور ہمارے اعمال کا، اس لیے رب العالمین سے جڑ جاؤ اور اپنی عبادتوں میں تعلق باللہ کی اس لذت کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے IIC کے ہمارے نوجوان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام رمضان کی مناسبت سے اور مناسب عنوان پر رکھا، اور پھر میں آپ سب سامعین اور پردہ نشین ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ IIC کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں اس کے لیے آپ اس سینٹر کا تعاون کریں، اور خصوصاً شاید فی الحال انہوں نے جگہ خریدی ہے اور اس جگہ کے سلسلے میں شاید ابھی 3 لاکھ روپے جو ہیں انہیں جمع کرنے ہیں۔ میں آپ سے رمضان کی مناسبت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سینٹر اور اس جیسے جو بھی سینٹر ہیں جن سے ماشاءاللہ کافی زبردست بیداری نوجوان طبقے میں آ رہی ہے،
مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمین میں بھی کافی اچھا کام ہو رہا ہے. میری درخواست ہے خلوص دل کے ساتھ ان سینٹروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اللہ کی قسم ان سینٹروں سے جو کام ہو رہا ہے, کتاب و سنت کی دعوت جس طرح پھیل رہی ہے, غیر مسلمین میں اسلام کی جیسے کچھ تبلیغ ہو رہی ہے, خدمت خلق کے جو کام یہ سینٹرز کر رہے ہیں, رفاہ عام کے کام, دل خوش ہوتا ہے, دل ٹھنڈا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. تو لہٰذا ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کا تعاون کرنا ہمارا اور آپ کا اخلاقی فرض ہے. رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.